10 محرم ہم نے اسے صرف رونے دھونے کا دن بنا دیا ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے موت کی کھیل کھیلنا بھی کامیابی ہے۔ آج کل ہم پیسے پہ بکے ہوئے ہیں، چیزوں پہ بکے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بکے ہوئے ہیں، عہدوں پہ بکے ہوئے ہیں۔ شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ورنہ امت متفق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حنبل، میں یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ کیا اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے۔ کرسی کے لیے ظلم بھی ڈھاتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، ضمیر کو بھی بیچتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں، نوحہ اہل بیت کا پڑھتے ہیں، کام شمر والے کرتے ہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اپنانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی قربانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب وہ قربان ہو گئے تو ہم اتنا ہی کر دیں، رشوت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، قتل چھوڑ دیں، ڈاکے چھوڑ دیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حرام کمانا چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں، ماں باپ پر ظلم چھوڑ دیں، بیویوں پہ زیادتی ظلم چھوڑ دیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ رسالہ اردو